آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر تقریباً 10 سال تھی۔ تب میں بھی اس عمر کے دوسرے بچوں کی طرح عجیب و غریب سوال سوچا کرتی تھی، جن میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ میں بھدی اور بدصورت کس طرح ہوں۔ نہ مجھے تب سمجھ آیا کہ خوبصورتی کا پیمانہ کیا ہے اور نہ ہی آج۔ بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ لوگ مجھے بھدو، چڑیل یا ڈائن کہہ کر بلاتے تھے۔ میں گھنٹوں اپنے سامنے ایک چھوٹا سا شیشہ لیے بیٹھی رہتی، جو مالکن کے گھر سے مجھے کچرے میں پڑا ملا تھا۔ میں اپنا ایک ایک نقش دیکھتی اور سوچتی کہ بدصورتی کس میں ہے، کہاں ہے؟ اگر میری ناک تھوڑی موٹی تھی تو اس میں کیا بڑی بات تھی؟ وہ تو مالکن کی چوتھی نمبر والی بیٹی کی بھی موٹی تھی، مگر اسے تو سب پری اور شہزادی پکارتے تھے۔ اگر رنگ میرا سانولے سے کچھ سیاہ تھا تو اس میں بھی کیا حرج تھا؟ مالکن کے شوہر یعنی میرے مالک بھی تو میری جیسی رنگت ہی رکھتے تھے، پھر بھی مالکن ان کے آگے پیچھے سائیں سائیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ تب میری نظر اپنے ہونٹوں پر پڑتی تھی، شاید یہ کچھ ضرورت سے زیادہ موٹے تھے، مگر مجھے یاد ہے کہ مالکن کے گھر پر ایک دن صفائی کرتے ہوئے میں نے ٹی وی پر ایک شو دیکھا تھا، جس میں کوئی ہیروئن آئی ہوئی تھی، جس کے حسن کے قصیدے میزبان پڑھتے ہوئے تھکتی ہی نہ تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے اس ہیروئن کے ہونٹ مجھ سے بھی زیادہ موٹے موٹے تھے، اور آج کل تو باقاعدہ لوگ سائنسی طریقے سے ہونٹ موٹے کرواتے پھرتے ہیں۔ پھر میں شکر کیوں نہ کروں کہ بغیر کسی انجیکشن اور سرجری کے ہی میرے ہونٹ بلا کے موٹے ہیں۔ نیز یہ کہ ساری عمر پتہ ہی نہ چلا کہ خوبصورتی ہے کس میں اور اس کا پیمانہ کیا ہے۔ بڑوں سے سنا تھا کہ بڑی موٹی آنکھوں کو حسن کہا جاتا ہے، مگر میری بڑی موٹی آنکھوں کو تو میری سکیاں بھینس کی آنکھوں سے ملاتی تھیں۔ ایک بار اماں جی یعنی میری دادی سے سنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے دانتوں کو موتی جیسے دانت بلاتے ہیں، مگر مجھے تو سب نے بھدی بنا ڈالا۔ خیر یہ تو ہو گئی میری شکل و صورت کی بات، جن میں گھنگریالے بال اور چھوٹا قد بھی شامل ہے۔ 15 سال پہلے ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرے حصے میں اسکول کالج کیوں نہیں؟ میں ہر روز مالکن کے بچوں کو تیار ہوتا دیکھتی، یونیفارم پہنے دیکھتی، ہاتھ میں ٹفن اور پانی کی بوتل اٹھائے دیکھتی تو من کرتا میں بھی اسکول جاؤں۔ میرا بھی دل چاہتا میری ماں بڑے ناز سے مجھے صبح سویرے اٹھائے، جب تک میں نہا کر یونیفارم پہن کر آؤں تب تک میز پر میرے لیے ناشتہ تیار ہو، اور ناشتے میں ڈبل روٹی کے ساتھ کبھی جیم، کبھی انڈا تو کبھی مکھن ہو، جیسے مالکن کے بچے کھاتے تھے، اور دودھ، گرما گرم دودھ کا بھرا گلاس بھی ساتھ مل جاتا تو کیا ہی بات تھی۔ جب مالکن کے بچے اسکول سے آتے تو مالکن ایسے خیال کرتی جیسے بچے بڑی مشقت کر کے آئے ہوں، جبکہ میں جو سارا دن کام کاج کرتی تھی میری تھکن کا تو کسی کو احساس ہی نہ ہوتا تھا، نہ مالکن کو اور نہ ماں کو۔ شام میں جب مالکن کے بچے اپنے اسکول کا ہوم ورک کیا کرتے تھے تب میرا دل للچاتا کہ میں بھی رنگ برنگی پینسل سے کچھ نہ کچھ بناؤں، تصویروں سے بھری کتابیں پڑھوں، اور جب امتحان ہوں تو سب بس رولا ہی ڈال دوں کہ ہائے ہائے میرے پیپر ہیں، میں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کیونکہ میرے پیپر ہیں۔ ایک دن جانے مجھے کیا سوجی، میں ماں کے پاس جا کر رونے پٹنے لگی۔ میری ماں 10 بچوں کی ماں تھی، اس لیے وہ کسی کے بھی رونے کی پرواہ نہ کیا کرتی تھی۔ ایک آدھ بچے کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ پرواہ نہ کرتی۔ بہرحال میں نے گھر میں اپنے رونے سے ہنگامہ مچا دیا۔ میری ماں آخر تنگ آ ہی گئی، اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ ہی لی۔ اسے میرے رونے کی فکر نہ ہوئی تھی، گھر میں شور کی وجہ سے ہونے والے سر درد کی وجہ سے اسے مجھ سے میرا مطالبہ پوچھنا ہی پڑا۔ میں نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکول جانے کی فرمائش کر ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، ماں نے اتار لی جوتی اور میرے بدصورت چہرے کو مزید بدصورت کر ڈالا۔ 3 روز تک میں اپنا سوجا ہوا ہونٹ اور آنکھوں سے ذرا اوپر نیلے رنگ کے نشان کو ہی دیکھتی رہی، مگر میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ اب اسکول جا کر ہی دم لوں گی۔ میں ہر روز اسی طرح سے رونا ڈال کر بیٹھ جاتی اور ماں تنگ آ کر مجھے مارنے لگتی۔ وہ ہر بار بس یہی کہتی کہ یہاں تجھے کما کر کھلانے میں میری ہڈیاں گھستی جا رہی ہیں اور تجھے اسکول کا جن چڑھا ہے۔ میں بھی کہاں چپ چاپ سنتی تھی، تنگ کرتی اور کہتی کہ ماں تو کب مجھے کما کر کھلاتی ہے، میں خود جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، اور اپنی پڑھائی کے لیے بھی میں خود ہی کما لوں گی، چاہے میری بھی ہڈیاں کیوں نہ گھس جائیں۔ 3 ماہ کی ضد اور روز کی مار کے بعد بالآخر میری ماں نے مالکن کے سامنے رونا ڈال دیا کہ وہ مجھے سمجھائے میں اپنی ضد چھوڑ دوں۔ مالکن پڑھی لکھی خاتون تھیں، انہوں نے مجھے تو کچھ نہ سمجھایا، البتہ میری ماں سے کہا کہ مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں، یوں ان کا خرچ بھی کم ہوگا اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ میری ماں جو میری ضد کی وجہ سے پہلے ہی تنگ تھی، اسے مالکن کا مشورہ غنیمت لگا، مگر اسکول داخل کروانے سے پہلے اس نے مجھ سے ہی مکمل کر لیا
کہ میں اپنا کوئی کام نہیں چھوڑوں گی، آدھا کام صبح سویرے اٹھ کر اسکول جانے سے پہلے کروں گی اور باقی کا اسکول سے آتے ہی۔ میں بھی اتنی خوش تھی کہ مجھ سے اگر ماں کہتی کہ اسکول کے بدلے سارا دن ساری رات کام کر، میں تب بھی کرتی۔ خیر میرا داخلہ اسکول میں میری ماں نے کروا دیا تھا اور اسکول جانے سے ایک دن پہلے ہی میں نے اپنی تمام چیزیں بھی پوری کر لی تھیں۔ مالکن کی بیٹی سے اس کا پرانا پھٹا ہوا اسکول بیگ لیا، ایک آدھ پینسل بھی لے لی، پھر ان کے کچن میں گھس کر پرانا سامان کھنگالنے لگی۔ مجھے یاد تھا ایک دفعہ مالکن نے اپنے بیٹے کی ٹوٹی ہوئی پانی کی بوتل اور ٹفن کا ڈبہ مجھے کچرے میں پھینکنے کے لیے دیا تھا، جسے میں نے ان کے کچن کی ہی ایک الماری میں پرانے برتنوں کے ساتھ سنبھال کر رکھ دیا تھا تاکہ جب میں اسکول جانے لگوں تو ان کو ساتھ لے جاؤں۔ اپنے گھر اس لیے نہ لے گئی کہ مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی ان ٹوٹی چیزوں کو مزید توڑ دیتے۔ اسی طرح یہاں وہاں سے جیسے تیسے کر کے کتابیں، یونیفارم اور جوتوں کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ کچھ چیزیں سرکاری اسکول والے خود بھی مہیا کرتے تھے۔ بہرحال ساری رات میں اپنے اسکول جانے کے لیے پرجوش رہی، جانے کیا کیا خواب بنتی رہی اور صبح 4 بجے مرغے کی پہلی بانگ پر اٹھ بیٹھی کہ مجھے اپنا آدھا کام پہلے ہی نمٹانا تھا۔ جیسے تیسے میں نے اپنے کام نمٹائے اور پھر بڑے شان سے اسکول کی تیاری کرنے لگی۔ اپنے تیل لگے بالوں کی 2 چوٹیاں بنائیں، پانی کی بوتل میں پانی بھرا جس سے پانی کے قطرے گرنے لگے، مگر میں نے پرواہ نہ کی، معمولی قطرے گرنے کی خیر تھی۔ ٹفن جو پوری طرح سے بند نہ ہوتا تھا، اس کا لاک ہی آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس میں میں نے رات کی بچی آدھی روٹی پر مالکن سے لیے ہوئے اچار کی ایک ڈلی رکھی اور اسے بیگ کے اندر سب سے چھوٹی زپ کھول کر اندر گھسا دیا تاکہ ٹفن بند رہے، اسے کھلنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے۔ اپنی اس سمجھداری پر بھی میں بڑی شاد ہوئی تھی۔ من میں خیال آیا تھا، واہ واہ ساجدہ، ابھی تو اسکول جانے بھی نہیں لگی اور دیکھ کتنی ذہین ہو گئی ہو۔ بہرحال اپنی تیاری مکمل کیے، کمر پر بستہ باندھے، بالکل ویسے ہی جیسے مالکن کی بیٹی پہنتی تھی، میں پیدل اسکول کے لیے نکلی۔ سارے راستے خوشی کے مارے میرے چھوٹے چھوٹے پیلے دانت ہی اندر نہ گئے تھے۔ ویسے تو میں نے انگلی سے رگڑ رگڑ کر صبح ہی اپنے دانتوں کو صاف کیا تھا، مگر برسوں کی پلاہٹ ایک دن میں کہاں دور ہوتی۔ جب اسکول میں قدم رکھا تو نہال ہی ہو گئی۔ اتنا بڑا میدان دیکھ کر تو میرا دل اچھلنے لگا۔ سوچا کہ پڑھائی کے بعد میدان میں خوب کھیلوں گی۔ میں نے پڑھائی کے لیے کہاں بیٹھنا ہے مجھے پتہ ہی نہ تھا، نہ مجھے کسی نے بتایا۔ ہاں، مالکن نے کہا تھا کہ جو بھی پوچھنا ہو مس سے پوچھنا۔ اسکول میں مس کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ ہاتھوں میں ایک کتاب اور ڈنڈا لیے اچھے کپڑوں میں ملبوس عورت کو مس کہتے ہیں، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہی تھا۔ اب اتنی بھی گنوار میں نہ تھی کہ مس کو نہ پہچانوں۔ بس پھر کیا تھا، مجھے جو مس نظر آتی میں اس سے پوچھتی، جو آگے سے مجھے جھڑک دیتی۔ جب کافی دیر مجھے یوں ہی جھڑکے کھاتے گزر گئی تو ایک عورت ماں سے کچھ ملتی جلتی نظر آئی، پرانے کپڑوں اور سانولے رنگ کے ساتھ۔ میں نے اسی سے منت شروع کر دی کہ مجھے بتاؤ میں نے کہاں بیٹھنا ہے۔ مالک کے گھر ٹی وی میں دیکھنے سے مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کلاس کیا ہوتی ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری کلاس کون سی ہے۔ اس نے مجھے بھی دور کونے کی طرف اشارہ کر کے بھیج دیا کہ وہاں چلی جاؤ۔ وہاں گئی تو سب کو اپنی عمر سے بڑا پایا۔ میں اگر 10 سال کی تھی تو وہ سب 14 سال کی تو تھی ہی۔ استانی آئیں تو ان کو معلوم ہی نہ ہوا کہ میں بھی کلاس میں موجود ہوں۔ وہ آتے ہی اپنی کرسی پر بیٹھی اور نیم دراز ہوتے آنکھیں موندے سو گئی۔ ہاں، مگر سونے سے پہلے حکم جاری کر دیا کہ کسی کی آواز تک نہ آئے۔ سب لڑکیاں پھسر پھسر کرنے لگ گئیں۔ میں جو نئی اور انجان تھی سہم کر ان کو دیکھنے لگی، جو کبھی میری چوٹی کھینچ دیتی تو کبھی میری ٹوٹی بوتل سے برستے ٹپ ٹپ پانی کو میرے اوپر بارش کی طرح برسا دیتی۔ کچھ وقت گزرا تو ایک اور مس آئی، پرانی اٹھ کر چلی گئی اور دوسری اٹھ کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹفن کا ڈبہ لائی تھی جسے کھول کر وہ اپنے لیے لایا ہوا کھانا کھانے لگی اور میں حیران اسے دیکھتی رہی۔ یوں ہی کرتے کراتے چھٹی ہو گئی اور مجھے کسی نے ایک لفظ بھی نہ پڑھایا۔ ہاں، بس چھٹی تک مجھے اپنی ہی کلاس میں بیٹھی ایک لڑکی سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں جس کلاس میں بیٹھی تھی وہ 7ویں جماعت تھی۔ گھر آنے کے بعد میں سیدھے مالکن کے گھر گئی اور اپنے کام نپٹانے لگی۔ مالکن نے یوں ہی رسماً مجھ سے اسکول کا حال پوچھا تو میں نے بھی سارا قصہ سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بی بی جی، میں تو آپ کے بچوں سے بھی زیادہ ذہین ہوں۔ آپ کے بچے اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی 5ویں تک نہیں پہنچے، جبکہ میں ابھی سے 7ویں جماعت میں ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مالکن نے مجھے تعجب اور حیرانی سے دیکھا تھا، پھر پورے 10 منٹ مجھے سمجھایا کہ کل میں اسکول جا کر کچی جماعت میں بیٹھوں، کیونکہ مجھے تو ابھی الف اور بے بھی نہیں آتی۔
اگلی صبح میں اسی جوش و خروش سے اپنا کام نپٹاتی تیار ہوتی اسکول پہنچ گئی۔ آج بھی دوستانیوں سے جھڑک ملی، پھر اسی کل والی ماں جیسی عورت سے کہا کہ مجھے کچی جماعت میں بٹھا دے۔ اس نے بھی آج مجھے جھڑک دیا کہ اس کے پاس وقت نہیں، اسے بہت کام ہے، مگر میں بھی رونے بیٹھ گئی۔ اس نے بھی ضد ہو کر مجھے کچی جماعت تک پہنچا ہی دیا۔ یہاں مجھ سے اپنی عمر سے چھوٹی بچیاں ملیں جو مجھے دیکھتے ہی آپا آپا چلانے لگیں۔ میں بھی ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پھر استانی صاحبہ آئیں اور سب کو کتابیں کھولنے کا کہا۔ میں شاد ہی ہو گئی کہ آج کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پھر استانی صاحب نے سب سے سبق سننے لگی۔ میری باری آئی تو مجھے کہا کہ کل والا سبق سناؤ، اور میں گنگ اسے دیکھتی رہی۔ ارے بھئی کون سا سبق اور کیسا سبق؟ بس پھر کیا تھا، استانی نے ڈنڈا اٹھایا اور میرے ہاتھ لال کر دیے۔ میں ٹسوے بہاتی رہی اور میری ایک نہ سنی۔ دوسری مس آئی تو صد شکر اس نے بھی کوئی سبق نہیں سنا بلکہ اپنی نیند پوری کی۔ اسی طرح دوسرا دن بھی گزر گیا اور اسی طرح پورا ایک ہفتہ بھی۔ ایک ہفتے بعد میری یہ حالت تھی کہ مجھے اسکول سے خوف سا آتا تھا، جانے مس کون سا سبق سنانے کو کہتی تھی، اور جب میں خاموش ٹکر ٹکر اسے دیکھتی تو وہ مجھے یوں ہی لال پیلا کر ڈالتی۔ ایک ہفتے بعد میں اسکول نہ جانے کے بہانے بنانے لگی، پر ماں تھی کہ مجھے زبردستی اسکول چھوڑ آتی۔ اب میں داخل ہی ہو گئی تھی تو وہ کیا کہتی کہ اب کچھ پڑھ لکھ جاؤ۔ کچھ اس کا اپنا بھی غرض تھا۔ میرے اسکول میں جاتے ہی سب نے اسے بھی سراہا تھا، اور میری برادری میں اس کی گردن اونچی ہو گئی تھی کہ اس کی بچی اسکول جاتی تھی۔ اب الٹی ہی گنگا بہنے لگی۔ میں تھی کہ روتی تھی مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے استانی مارتی ہیں، اور ماں تھی کہ مار مار کر اسکول پہنچاتی۔ مہینہ بھر ایسے چلتا رہا تو میں نے بھی نیا راستہ ڈھونڈ لیا۔ ماں مجھے اسکول چھوڑ کر جاتی اور اس کے جاتے ہی اسکول سے نکل جاتی۔ سارا دن قریب کے کھیتوں میں چھپی رہتی اور چھٹی کے وقت مالکن کے گھر کام کاج کے لیے پہنچ جاتی۔ چھٹی کا اندازہ مجھے کھیتوں میں تب ہوتا جب وہاں سے کچھ بچے بستہ لیے گزرتے تھے، تب مجھے پتہ چل جاتا کہ اب کھیتوں سے نکلنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ میری شرمئی قسمت، ایک دن جانے کہاں سے دور پرے کی رشتہ دار ماسی گھر آ گئی، جس کے سامنے میری ماں میری اسکول کی شوخی مارنے لگی تو وہ جلن کے مارے سہ نہ سکی۔ اس دور پرے کی میری ماسی نے مجھے بلوا لیا اور کہا، اب تک الف بے تو سیکھ لی ہوگی، چلو الف بے سناؤ۔ خدا برباد نہ کرے اس کمبخت کو، خود تو اس نے بھی کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھی تھی، مگر چلتے پھرتے الف بے سیکھ لی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ الف بے بس خے تک آتی تھی اسے بھی، اور وہ بھی بیچ میں چھوڑ چھاڑ کر۔ گنتی اسے پورے 10 تک آتی تھی، اور انگریزی میں تو واہ واہ کر کے پورے 3 لفظ آتے تھے، اے بی اور سی۔ وہ اتنی پڑھی لکھی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ بھی اول فول بک دیتی، کوئی بھی چوں چاں چین سنا کر کہتی کہ یہ الف بے ہے، مگر میری بری قسمت اس بار بھی بری ہی نکلی تھی۔ اب جہاں ماں میرے منہ سے الف بے سننے کے لیے تیار بیٹھی تھی، وہ بھی فخریہ انداز میں گردن تانے، وہاں میں دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ وہ ماسی بھی زور دینے لگی کہ میں اسے فٹ سے الف بے سناؤں، اور میں نے سنایا بھی۔ پہلے کہا الف، پھر طویل وقفے کے بعد بے، اس کے بعد میری گچی سے حرف تک نہ نکلا، البتہ ماسی کے منہ سے طنزیہ قہقہا اور ماں کے ہاتھ سے تھپڑ نکلا۔ ماں ان پڑھ سہی، مگر یہ تو سمجھ ہی رہی تھی کہ مجھے جو سنانے کو کہا گیا ہے وہ مجھے نہیں آیا۔ وہ بیچاری شرمندہ سی منہ ادھر ادھر چھپا رہی تھی کہ ماسی کو تاؤ چڑھا، کہنے لگی گنتی سناؤ۔ اس بار مجھے کچھ حوصلہ ہوا، گنتی تو مجھے کچھ نہ کچھ آتی تھی۔ جو پورا مہینہ میں نے اسکول لگایا تھا اس میں اپنے ساتھی دوست سے گنتی سیکھ لی تھی۔ چلو ماسی کا منہ بند کروانے کے لیے کچھ تو کافی ہوگا۔ میں نے پورے اعتماد سے گنتی سنانا شروع کر دی۔ اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100، 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کر بھاگا۔ بس پھر کیا تھا، ماسی زوروں سے ہنسنے لگی اور میری ماں کے چہرے پر تیش بڑھتا گیا۔ ماسی بھی بڑی ہی کوئی، بس کیا کہوں، خدا برباد نہ کرے جانے کیوں دشمن بن بیٹھی تھی، جانے کیوں اسے میرے اس حال پر مزہ آ رہا تھا۔ میرے حال سے زیادہ اسے میری ماں کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ اس نے پوری برادری میں میری پڑھائی اور اسکول کا قصہ بھی تو سنانا تھا۔ وہ ناک کاٹنے پر آئی تھی تو جڑ تک ناک کاٹ کر ہی جانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی اب انگریزی سناؤ۔ ہو سکتا ہے 6 ماہ میں اس نے انگریزی سیکھ لی ہو، مجھ معصوم کو کیا خبر کہ انگریزی کیا چیز ہے۔
میں بھی بول اٹھی، کون سی انگریزی؟ تو وہ بھی تنک کر کہتی، ABC والی انگریزی۔ اور بھلا کون سی انگریزی؟ میں نے بھی بھول پن سے اسی کے لفظ چرا کر بولنے کی کوشش سی کی کہ شاید جان بچ سکے۔ A B C، بس ان 3 لفظوں کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، سوائے اتنا کہ ماسی نے ہنس ہنس کر پیٹ پکڑ لیا تھا اور اماں نے جوتے میرے سر پر برسانا شروع کر دیے۔ مار کھا کھا کر کب ادموئی ہو کر وہیں سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ البتہ اگلے دن سے ماں نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی، جس کا مجھے رتی برابر بھی افسوس نہ ہوا، بلکہ میں تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بھلا ہو اس ماسی کا کہ میری جان چھڑوا دی روز کے اس عذاب سے۔ دھوپ میں جانے کہاں کہاں مجھے کھیتوں میں چھپنا پڑتا تھا۔ ویسے تو میں اسکول میں بھی کہیں چھپا سکتی تھی، مگر مجھے استانی کے ڈنڈوں سے بڑا ہی خوف آتا تھا۔ اگلے دن جب مالکن نے میری سوجی نیلی ہوتی شکل، ایک بازو اکڑا ہوا اور مجھے لنگڑاتا ہوا چلتا دیکھا تو میری ماں کو ڈانٹنے لگی، تو ماں نے بھی میری نالائکی کی داستان سنا دی۔ تب مالکن نے اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ 6 ماہ میں نے اسکول میں کیوں کچھ نہیں سیکھا؟ تو میں نے بھی انہیں ہمدرد جان کر سارا حال سنا ڈالا۔ جانے کیوں اس پل مالکن کو مجھ پر رحم سا آیا۔ وہ بولی کہ جس وقت وہ روز اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جایا کروں اور پڑھ لیا کروں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی روز مالکن سے پڑھنا شروع کر دیا اور کئی سالوں میں بس اتنا ہی پڑھ سکی کہ اردو بھی لکھنے لگی اور پڑھنے بھی لگی۔ گنتی آتی ہے اور کچھ جمع تفریق بھی۔ انگریزی میں ABC چھوٹی بڑی دونوں لکھ سکتی ہوں۔ بہت زیادہ نہ سیکھ پائی کہ کام کا بوجھ بھی بہت تھا، اور پھر ماں نے جوان ہوتے ہی میری شادی بھی کر دی۔ شادی کے 7 سال بعد ایک اکلوتا بیٹا ہوا جو اب 4 سال کا ہے اور جسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانے کی خواہش ہے، مگر میری حیثیت نہیں تھی۔ پھر وہی سرکاری اسکول کا مشورہ ملا تو میرا کلیجہ تک کانپ گیا۔ میں اپنی ننھی جان کو ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر پتہ چلا کہ اب ماحول بدل گیا ہے۔ میں نے بھی دل کو مضبوط کیا اور بیٹے کو اسکول داخل کروا دیا۔ اسے جو کتابیں دی گئیں وہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ ایک کتاب پر لکھا ہوا تھا 2ری جماعت کے بچوں کے لیے، ایک پر لکھا تھا 3ری جماعت کے بچوں کے لیے، اور ایک تصویریں بنانے کی کوئی کتاب تھی۔ اتنا تو مجھ ان پڑھ کو پتہ تھا کہ میرا بچہ جسے ابھی کچھ نہیں آتا، جس کی بنیاد بنانے کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میری مالکن نے بنائی تھی، وہ بھلا 1لی 2ری 3ری جماعت کی کتابیں کہاں پڑھ سکتا ہے۔ میں بھاگتی گئی استانی کے پاس۔ وہ تھی کہ قیمتی کپڑوں میں ملبوس، گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ میں نے لاکھ کہا میرے بچے کو اس کی عمر کے مطابق کتابیں دے، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ الٹا جواب آیا کہ تو ان پڑھ ہے، تجھے کیا پتہ بھلا کورس کی کتابوں کا، یہی کتابیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ میرا بچہ جسے پینسل پکڑنا نہیں آتا وہ روز بستے میں 2ری 3ری جماعت کی کتابیں لے کر جاتا، اور وہ کیا پڑھ کر آتا یہ آپ کو اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اب میرا سوال آپ سب سے ہے کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ استاد تو نسلیں سنوار دیتے ہیں، مگر ہمارے سرکاری اسکولوں کے استاد جانے کیوں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے؟ میں سب کی بات نہیں کرتی، کچھ اچھے بھی ہوں گے، مگر وہ اچھے ہم ڈھونڈے کہاں؟ میں کچھ پڑھ جاتی تو شاید کچھ بن جاتی اور اس غربت سے نجات مل جاتی، مگر استانی کے ڈنڈوں نے مجھے آج تک کام والی ماسی کی حیثیت پر ہی رکھا۔ اب کیا میرا بیٹا بھی کچھ نہیں بن پائے گا؟ سنا ہے ہزاروں میں تنخواہ ملتی ہے استادوں کو۔ اپنی تنخواہ کا وہ آدھا بھی حلال کریں تو جانے کتنے بچے پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل سنوار لیں۔ بہرحال یہ تو تھی میری داستان۔ اب کیا مستقبل میں میرے بیٹے کی بھی یہی داستان ہوگی؟ یہ سوال میں آپ سب پہ چھوڑتی ہوں۔